سنن ابی داود کی 4800 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، کہ میں جنت کے کونے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو لمن ترک المراء، کہ جو لڑائی اور جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایسے شخص کو میں جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو شخص حق پہ ہونے کے باوجود بھی لڑائی جھگڑے کو ترک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اپنا حق ہی چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ یہ جو لڑائی جھگڑا ہے یہ کوئی فضیلت اور افضلیت والی بات نہیں ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے، طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو پچھاڑ دے، جو کسی کو ہرا دے۔ انما الشدید بالسرعہ الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طاقتور شخص تو وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے نفس کو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ پہلوان اور طاقتور وہ ہے۔ یہ کوئی طاقت نہیں ہے کہ بندہ کسی اور کو ہرا دے، بلکہ طاقت اور افضلیت کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے۔ اب جس شخص کا خود کا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ اس کے پاس کوئی طاقت اور کوئی اختیار نہیں ہے۔ دوسروں کو بے شک وہ ڈراتا رہے، دوسروں کے اوپر اس کا بے شک رعب اور دبدبہ رہے، وہ کب تک جاری رہے گا؟ تو افضلیت والی بات یہ ہے کہ جو شخص لڑائی اور جھگڑے سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اگرچہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو میں جنت کے ایک کونے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، کہ میں اس شخص کو جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک الکذب، کہ جو جھوٹ کو چھوڑ دے۔ یعنی جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اس کو میں جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ اس کا جو جھوٹ ہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایک جھوٹ تو ہوتا ہے جو سیریس طور پہ، یعنی ایک سچ میں بولا جاتا ہے، لیکن ایسا جھوٹ کہ جو سچ میں نہ ہو، کسی کو دھوکہ دینے کی نیت سے، کسی کے ساتھ برائی اور کسی کے ساتھ غلط بیانی کرنے کی نیت سے نہ ہو، صرف مذاق کی نیت سے ہو۔ جھوٹ بولنے والا بھی اس کو مذاق کے طور پہ پیش کر رہا ہے اور جو جھوٹ سننے والا ہے وہ بھی اس کو مذاق کے طور پہ لے رہا ہے، اس کے باوجود بھی ایسا جو جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور جو شخص ایسے جھوٹ کو چھوڑتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو میں جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور ایک شخص کو میں جنت کے اوپر والے درجے میں جنت گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس شخص کو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لمن حسن خلقہ، اس شخص کو جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے، جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے، اس کو میں جنت کے اوپر والا جو درجہ ہے، اوپر والی منزل ہے، اس کے اندر گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی آسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شرائط ہے کہ ایک شخص جو ہے حق پہ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو جنت کے ایک کونے میں گھر مل جائے گا۔ ایسا شخص کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، نبی علیہ السلام نے اس کو جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دی ہے۔ اور ایسا شخص اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے، اس کے لیے جنت کی اوپر والی منزل میں، اوپر والے اعلیٰ درجے میں گھر کی ضمانت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کے اوپر کما حق ہو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا